جادو کے علاج میں آپ کی جو تجرباتی تجاویز ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین دیکھیں، کوئی بھی جو مسئلہ ہے وہ میڈیکلی مسئلہ ہو، جادوئی مسئلہ ہو، روحانی مسئلہ ہو یا جہالت کا مسئلہ ہو، سب سے پہلے اس کو علمی اعتبار سے دیکھیں۔ علمی اعتبار سے دیکھیں کہ یہ واقعتاً مسئلہ ہے یا نہیں ہے اور کس حد تک ہے۔ تو اس کے لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ مثلاً آپ اس کے متعلق کوئی ایک کتاب پڑھ لیں یا کسی ایک عالم کا، معالج کا، اس کا بیان سنیں، اپنے ہاں کچھ پروگرام کرائیں، ورکشاپ کرائیں۔ اس سے آپ کا ہی مسئلہ نہیں حل ہوتا، آپ کے پورے علاقے کے لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سب کو اویئرنیس دے رہے۔ تو سب سے پہلی تجویز یہی ہے کہ آپ اس کو علمی اعتبار سے پڑھیں اور اسٹڈی کریں، دیکھیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے اس مرض سے نکلنے کے لیے آپ اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اپنے گھر کی پوری صفائی ستھرائی، ظاہری بھی اور باطنی بھی، 3 چیزوں کی صفائی ہوتی: اپنے بدن کی صفائی، اپنے کپڑوں کی صفائی اور اپنی جگہ کی صفائی۔ جس وقت آپ اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں اور اس میں خصوصاً اس زاویے سے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے، تو آپ جس وقت صفائی کرتے ہیں تو صفائی کے دوران آپ کو طویل دھاگے اور اس طرح کیل، سوئیں، دالیں وہ کسی نہ کسی کونے میں اور اسی طرح الماری میں آپ کو مل جائیں گی۔ تو میں اپنے ناظرین کو یہ بھی تجویز دوں گا کہ مہینے بعد، 2 مہینے بعد عام صفائی ڈے رکھیں، جس طرح روزمرہ کی صفائی کے علاوہ۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اپنے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ہر نت نئے روز نئی نئی تصاویر لگانا ہے اور اسی طرح اپنے پروگرام کو اسی طرح شیئر کرتے رہنا۔ اس سے لوگوں کو حسد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کہ ضروری ہو جس چیز کو آپ نے ڈسپلے کرنا ہے تو اس کو کریں، بصورت دیگر آپ اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال اور سب کی اس کی پکچریں، تصویریں اس کو جو نا وہ لوگوں کے سامنے نہ لائے۔ لیکن قاری صاحب، میڈیا کا دور ہے اور یہ چیز بھی ایک ایسی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، تو یہ آپ نے بھی ایک بات جو ہے وہ بتائی ہے کہ ظاہری اور باطنی صفائی جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو بلڈنگ کی ظاہری صفائی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتی ہے، بلڈنگ کی اور گھر کی اور ماحول کی اور ہمارے دفتر کی باطنی صفائی جو ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے متعلق ذرا بتائیے۔ دیکھیں جنید بھائی، ہم لوگ صفائی کا بڑا خیال کرتے ہیں لیکن باطنی اعتبار سے پاکیزگی کا خیال نہیں کرتے۔ ہماری جو نا وہ بیڈ وغیرہ، کرسیاں اور صوفے اور جگہ صاف بہت ہوتی لیکن پاک نہیں ہوتی۔ ہمارے جسم کے لباس وہ ظاہری اعتبار سے بڑی چمک دمک رکھتے ہیں لیکن پاکیزگی دیکھیں تو ان میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طرح سوچ کی پاکیزگی ہے۔ آپ اپنے باطن کے، مثلا آپ کے دل میں حسد، کینہ، بغض، اللہ کے متعلق خیالات، شکوک و شبہات اور اسی طرح وسوسے، خواہشات، یہ ساری جس وقت تک نہیں ہوگی، آپ جتنی مرضی سورۃ بقرہ پڑھ لیں اور اسی طرح باقی کام کر لیں، آپ ظاہری اعتبار سے بھی نہیں چھوٹیں گے اور باطنی اعتبار سے بھی نہیں چھوٹیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ جس طرح میڈیکلی بیماریوں میں دیکھتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر بہت اچھا اس بیماری کا ماہر ہے، علاج میں بڑا ماہر ہے، اسی طرح آپ قرآن و سنت سے علاج کرنے والے جو معالجین ہیں اور علاج کرنے والے جو ماہر ہیں ان سے رابطے میں بھی رہیں۔ مثلا بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ علاج کرتے ہیں لیکن علاج میں خود کتابیں پڑھتے جاتے ہیں اور خود ہی کرتے جاتے ہیں، ان کا علاج نہیں ہو پاتا۔ بسا اوقات یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کا علاج ہو جاتا ہے لیکن آپ مشورہ نہیں لے پاتے۔ نیم حکیم خطرہ ہاں، جان۔ نیم حکیم خطرہ جان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ ہے کہ گھر میں ایک آدھی خاتون یا ایک مرد وہ اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرے۔ صبح اور شام کچھ اذکار ہمارے ہیں، وہ پیج نمبر 2 ہے، 8 ہے، ہم ناظرین سے ہم انشاءاللہ یہ ان کو دے دیں گے کہ وہ پیج نمبر 2 اور اسی طرح 8 ہیں، 3 ہے، وہ پڑھنے کے اعتبار سے
صبح پڑھیں اور شام پڑھیں، اور بچوں کو اور گھر کو اور کھانے والی چیزوں کو ہلکا سا بالکل نارمل طریقے سے دم کر لیں، اور بچوں کو گھر سے باہر نکالتے وقت اللہ کے سپرد کر دیں صرف ایک دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس ایک دعا پڑھنے سے گھر سے نکلتے جتنے اس طرح کے مسائل اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا۔ اور اسی طرح شام کے وقت کیا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی کنڈی لگا دیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو کنڈی لگا دیں، بند کر دیں۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔